اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تلك الايام نداولها بين الناس قال الله تعالى في شان حبيبه ان الله ملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم انا نحن نصلي على سيدنا شفيعنا حبيبنا مولانا محمد المولى الشان ماهي البطلان حاشر الانسان رحمة للعالمين سيد الانبياء والمرسلين سراج الاولين والاخرين حزبه حزب الله دينه دين الله قبلته بيت الله ومن يطيعه فقد اطاع الله في مرتبة الغيب والله كلامه كلام الله وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى جامع الكلم كلامه البراق ورفرفه مركب الى وراء سفره مقام الاحدية مقامه هو كافة للناس امته خرجت للناس كتابه بيان للناس رسوله الى الناس جميعا اصحابه مسيح الانبياء الارض كلها له مسلى جعل الله له مالا غنيمة حلالا طيبا خاتم النبيين رسول الامين شفيع المذنبين الصلاة والسلام على آله وآل بيته واولياء امته اجمعين برحمته يا ارحم الراحمين۔ تلک الایام کی تفصیل کی تفسیر یہ ہے، تلک الایام کی تفصیل کی تفسیر یہ ہے، ابتدا جس کی ہوئی اس کا اعادہ ہوگا۔ برادران اسلام السلام علیکم۔ آج کی اس نورانی وجدانی محفل میں میں آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج جس روحانی شخصیت سید السادات الحسنی والحسینی حضرت مولانا سید صدیق حسین المعروف صدیق دیندار چند بسویشر صاحب قبلہ عالم کی 61ویں سالہ عرس سراپا اقدس کے موقع پر مجھے اپنے جذبات کی ترجمانی کرنے کا موقع ملا ہے۔ اس مختصر سے چند لمحات میں میرے الفاظ سورج کو چراغ دکھانے کے مترادف ہے، مگر مجھے حوصلہ ملتا ہے مصر کے بازار میں وہ بی بی جو یوسف کے خریداروں میں چند سکوں کے بدلے اپنی چاہت و محبت کا اظہار یوسف کے خریداروں میں اپنا نام لکھوانے چلی تھی۔ 1924 کا وہ پرفتن دور ہے، 9 لاکھ مسلمانوں کو مرتد کر دیا گیا ہے۔ جب یہ خبر میرے پیر و مرشد کو ملتی ہے، کلینک پر بیٹھے ہیں، آئی اسپیشلسٹ ڈاکٹر ہیں، اس خبر نے آپ کو بہت غم زدہ کر دیا۔ قومی امت میں جنگل کی طرف روانہ ہو گئے اور اللہ کے دربار میں گرو فریاد کرنے لگے کہ اللہ تیرا وعدہ ہے وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا، تیرا تو وعدہ ہے کہ تیرا دین دنیا پہ غالب ہونے کے لیے آیا ہے، ادیان عالم پہ غالب ہونے کے لیے آیا ہے۔ یہاں تو تیرے دین میں ارتداد ہو رہا ہے، 9 لاکھ مسلمانوں کو مرتد کر دیا گیا ہے۔ اے اللہ تیرا دین ہے، تو ہی بچا، تو ہی نصرت کا راستہ بنا۔ میں ہوں جس کام کے قابل وہ یہ خدمت لے لے، تجھ کو معلوم ہے بندہ ہے تیرا کس جب کا۔ میں 11 زبانوں کا ماہر ہوں، تطبیق اسلام کا ماہر ہوں۔ تو نے ابابیل سے کام لیا، تو نے دریائے نیل سے کام لیا، تو نے موسیٰ کے ہاتھ میں خشک لکڑی سے کام لیا۔ میں تو آل نبی اولاد ہوں، مجھ سے بھی اپنے دین کی خدمت لے لیں۔ آپ کی جیرو ساری سے رحمت للعالمین کا سمندر جوش میں آیا اور ارتداد کے سبب کے لیے آپ کو مقرر کر کر کھڑا کیا اور کہا کہ تو ہی چند بس پیشر ہے۔ آپ پنڈت کے پاس جاتے ہیں اور اس کو بولتے ہیں کہ میں چند بس پیشر ہوں، تو وہ دیکھتا ہے آپ کے 56 جسمانی نشانات اور 96 اخلاقی نشانات، تو اسلام قبول کرتا ہے۔ آپ نے 700 پنڈتوں ہزاروں انکوں کو مسلمان کیا۔ دین اسلام کے سلسلے میں آپ نے 4 جیلیں، 32 مرتبہ زبان بندی اور 84 حوالات برداشت کیے اور اپنے متبعین کو ہمرنگ بنا کر چھوڑا۔ تبلیغ و عزت و غزوات ختم کر ڈالے، اب جہادی سے برت کنڈ مسلمان ہوگا۔ برادران اسلام، میں نے جو آپ کے سامنے آیات تلاوت فرمائی، تلک الایام نداولها بین الناس،
اے حبیب تیرے ان ایام کو انسانوں میں دوبارہ دہراؤں گا. یہاں پر یوم نہیں آ رہا، ایام آ رہا ہے. یوم کا مطلب ایک دن، ایام یعنی پورے زمانے کو. اب دیکھنا ہے کہ عرب کا زمانہ کیا تھا، وہاں کے حالات کیا تھے. وہ عرب معاشرہ جو برائی کے آماج گاتی، چھوٹی چھوٹی بات پر جو جنگ شروع ہوتی، صدیوں تک نسلوں تک چلتی. پورا عرب قبیلوں خاندانوں میں بٹا ہوا تھا. ہر قبیلہ اپنا آپ کو افضل و برتر سمجھتا تھا. اس وقت کی دو بڑی طاقتیں تھی، روم جو کہ عیسائی تھا، ایران جو کہ دہریہ تھا. ایران روم کو شکست دیتا ہے، کچھ عرصے بعد روم زخمی شیر کی طرح اٹھتا ہے اور ایران کو جھنجلا کر رکھ دیتا ہے. انہیں حالات و واقعات کے دوران رہبر انسانیت رحمت للعالمین حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے ہیں اور پورے عرب کے معاشرے کو بدل کر رکھ دیتے ہیں. وہ عزتوں کے لٹیرے، عزتوں کے رکھوالے بن جاتے ہیں. وہ ایک دوسرے کے خون کے پیاسے، ایک دوسرے کے بھائی بھائی بن جاتے ہیں. وہ قتل و غارت گری کرنے والے ایمن کے پیغمبر بن جاتے ہیں. وہ بلال حبشی سیدنا بلال بن جاتے ہیں. عورت ماں کے قدموں تلے جنت کی ضمانت لکھ دی جاتی ہے. دونوں مسلمانوں کے ہاتھوں دونوں طاقتیں ان اسلام کے جو مخالف تھے مسلمان ہو جاتے ہیں اور اسلام کا جھنڈا پوری دنیا میں لہرانے لگتا ہے. خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے، خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے. کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا. اب عرب کے معاشرے کو، خنولہ کو ہم سامنے رکھتے ہوئے دیکھیں تو یہ تمام معاشرہ حالات اور واقعات ہمیں سرزمین ہند میں نظر آتے ہیں. وہ برائی کی آمدگاہ، وہ 101 ذاتیں، ہر ذات اپنا آپ کو برتر اور افضل سمجھتی ہے. فحاشی بے حیائی عام ہے، فتنہ غارت گری عام ہے. اس وقت کی دو بڑی طاقتیں ہیں، امریکہ جو کہ عیسائی، روس جو کہ دہریہ. اسی طرح ایران جو کہ عیسائی، ایران جو کہ دہریہ، روم جو کہ عیسائی. روس نے امریکہ کو شکست دیا، حتیٰ کہ وہ اپنی لاشوں کو چھوڑ کر بھاگ گیا. کچھ عرصے بعد امریکہ زخمی شیر کی طرح اٹھتا ہے اور روس پر حملہ کرتا ہے اور ایسا شکست دیتا ہے مسلمانوں کے ہاتھوں کہ وہ آج تک اپنے زخم چاٹ رہا ہے. برادران اسلام، یہ تمام واقعات جو کرنے اولا کے ہیں. اب قرآن اس بارے میں کیا کہہ رہا ہے؟ اب یہ زمانہ کس طرح پلٹک آ رہی ہے، اسی کو سمجھنا ہے. قرآن کہہ رہا ہے وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض کما استخلف الذین من قبلہم. وعدہ فرمایا اللہ نے ان لوگوں سے جنہوں نے نیک عمل کیا، دوبارہ خلافت دے گا جس طرح پہلے دیا تھا. اب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زمانے کو 5 حصوں میں تقسیم کر رہے ہیں. پہلا زمانہ نبوت کا، رحمت کا. 40 سال کی عمر میں آپ نبوت کا دعویٰ کر رہے ہیں. مکہ سے نکال دیا جا رہا ہے، مدینہ ہجرت کر رہے ہیں اور 27 غزوات 27 سیریے کر رہے ہیں اور فاتحانہ انداز سے کچھ جال حق وفاق الباطل الا الباطل کان زہوقا کا نظارہ سرزمین مکہ کو دکھا رہے ہیں. دوسرا دور خلافت کا آغاز سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہو رہا ہے. ادھر بھی جنگ و جدل برپا ہو رہی ہے. کس کے خلاف؟ منکرین زکات کے خلاف، کیسر اور کسرا کے خلاف، مدعیان نبوت کے خلاف. اب اختتام ہو رہا ہے علی کرم اللہ وجہ پر چھ ماہیمہ میں حسن حسن کر رہے ہیں. ادھر بھی جنگ و جدل ہو رہا ہے، جس سے جنگ جمل اور جنگ صفین کے طور پر جو مسلمان آپس میں لڑ رہے ہیں. کیونکہ اختتام ہونا ہے، خلافت کا آغاز ہونا ہے ملک العزوز کا امیر معاویہ سے. جنگ و جدل ہو رہا ہے کربلا. اس میں بہت یعنی اچھی بادشاہت کا دور، ملک العزوز یعنی اچھی بادشاہت کا دور. عباسی دور بھی آتا ہے، صلیبی دور بھی آتا ہے، مختلف دور آتے ہیں. اب اختتام ہو رہا ہے عبد المجید پر. فرسٹ ورلڈ وار، سیکنڈ ورلڈ وار، جنگ ہو رہا ہے، فساد ہو رہا ہے، فتنہ ہو رہا ہے. کیونکہ آغاز ہونا تھا ملک الجبریہ کا، جبر کا، ڈنڈے کا، ڈکٹیٹرشپ کا. عبداللہ کمال اتاتürk جو ترکی میں انقلاب لا رہا ہے، ملک الجبریہ کا آغاز کر رہے ہیں. آپ دیکھو 3 حالات و واقعات میں مسلمان جو تھے وہ کتنا خشاک کے مانندے کٹتے جا رہے، مرتے جا رہے، کیونکہ مسلمان کے اندر جو کام کرنے والی روح تھی وہ نہیں رہی. اب یہ جتنے بھی جابر حکمران ہیں ان کو لپیٹا جا رہا ہے. کیونکہ آغاز ہونے خلافت کا دیکھا جائے تو
مشرف کو لپیٹا گیا، کرنل قذافی کو لپیٹ گیا، اس طرح سب کو لپیٹا جا رہا ہے، کیونکہ آغاز ہونے خلافت کا، کیونکہ پاکستان کو احتسام تبھی پہنچ سکتا ہے جب آغاز خلافت ہوگا، خلافت قائم ہوگی، مسلمان ایک مرکز پہ تبھی جمع ہو سکتے ہیں جب خلافت قائم ہوگی، اور مسلمانوں کی بے قدری کو قدر سے بدلنا تبھی بدلا جا سکتا ہے جب خلافت قائم ہوگی۔ ہاتھ میں ہاتھ دو، خلافت مبشرہ کا ساتھ دو، تا خلافت کی بنا بین دنیا میں پر اسوار لا کہیں سے ڈھونڈ کر اسلام کا قلب و جگر، ہمارے البلاغ مبین۔